اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح سے ملاقات آج کا یہ ٹاپک ہے۔ آپ نے کبھی روح سے ملاقات کی؟ یہاں پہ ہمارے ہاں جب ہم روح کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ جن بھوت اور اس طرح کی چیزوں کی طرف دھیان جاتا ہے، اور آپ کا بھی شاید دھیان اسی طرف جا رہا ہوگا۔ اور زندگی کے اندر اگر چند ایک واقعات ایسے ہیں میری زندگی میں جو کبھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، کہ جب اس طرح کی سچویشن آئی تو میں اللہ کے فضل سے ڈرا شرا نہیں، اور وہ جن ہی یا جو بھی وہ ماورائی قوت تھی یا قوت تھی وہ بھاگ گئی۔ تو اس کی خیر کئی وجوہات ہیں۔ اسے ایک وجہ تو خیر یہ سمپل سی بتا دیتا ہوں کہ جتنا انسان کمزور دل ہوتا ہے اتنا ہی یہ جو ہستیاں ہوتی ہیں، جن کو بھی آپ جن کہہ لیں، چڑیل کہہ لیں، بھوت کہہ لیں، اور جو بھی اس کا نام ہے، یہ اتنا ہی اس کے اوپر غالب آتی ہیں۔ تو جتنا آپ سٹرونگ ہوں گے، آپ کا دل مضبوط ہوگا، اللہ پہ ایمان ہوگا، تو یقین دنیا کی کوئی طاقت آپ پہ، چاہے وہ جسمانی جو دنیا ہے اس سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ روحانی دنیا سے تعلق رکھتی ہو، آپ پہ غالب نہیں آ سکتی۔ یہ ایک اصول ہے اس کا۔ بہرحال کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک، جو روح جو ہے دنیا میں جو آتی ہیں، ظاہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اور اپنے ٹائم پہ آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک روح کا ایک ٹائم مقرر کیا ہے کہ جو دنیا میں وہ آئے گی، اپنا ٹائم گزارے گی، اور اس کے بعد پھر جتنا ٹائم اس کا لکھا ہوا ہے اس کے بعد وہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف چلی جائے گی۔ اب روح آتی تو پاکیزہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ ہر روح پاکیزہ، معصوم، نیک وہ روح ہوتی ہے۔ جب وہ ہمارے جسم میں ڈل جاتی ہے، اس کے اندر شامل ہوتی، اس کے اندر انٹر ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس روح کے ساتھ جو ہم سلوک کرتے ہیں، ہمارا یعنی جسم سلوک کرتا ہے، روح پھر اسی حساب سے پھر جب جاتی ہے اس دنیا سے تو اس کی حالت وہی ہو چکی ہوتی ہے۔ یا تو وہ بڑی نیک روح ہوتی ہے، معصومی رہتی ہے۔ اگر کسی ایسے جسم کے اندر داخل ہو گئی جس نے ساری عمر اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی بھی مانگتا رہا یا مانگتی رہی، جو لوگ ہیں ارد گرد ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور اگر کہیں کوتاہی ہوئی ہو تو ان سے معافی مانگتے رہے، تو پھر تو وہ روح جو ہے اسی طرح پاک صاف جائے گی، اور اس کو فرشتے جو ہے بڑی خوشی سے اٹھائیں گے اور لے جائیں گے۔ اب جو ہی وہ قبر میں جاتا ہے وہ شخص، تو ساتھ ہی اس کو جنت کی خوشبوئیں، جنت کی ہوائیں اور یہ ساری کچھ جو ہے ایک ونڈو کھول دی جاتی ہے۔ تو بات ان شارٹ یہ ہے کہ جو میرا خیال ہے وہ یہ کہ عالم برزخ میں جو مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف روحوں کو رکھتے ہیں، تو وہاں پہ اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ظاہر اثرات جو ہیں، اگر نیک ہے تو جنت کے اثرات، اللہ کے رحم و کرم کے اثرات، اللہ کی فیوز و برکات کے اثرات اس کے اوپر ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بری روح ہے تو پھر ظاہر بات ہے دوزخ یا اللہ کے کہلے کی طرف سے جو اس طرح کے اثرات جو ہیں وہ اس کے اوپر وہ اس کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بار اچھا، اب روح نیک آئی، کیونکہ روحیں ساری نیک ہوتی ہیں۔ جسم میرے میں داخل ہو گئی، آپ کے جسم میں داخل ہو گئی۔ اب ہمارے جسم کے اندر ہمارے اعضاء ہیں جو چل تو روح کی وجہ سے رہے ہیں، لیکن وہ روح کو استعمال کر رہے ہیں اپنے حساب سے۔ یعنی میری نظریں ہیں، میری آنکھیں ہیں، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، اب اس سے میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہوں نا۔ اب سے جو میں دیکھوں گا تو روح ظاہر بات ہے اس حساب سے روح کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ اگر میں اچھی باتیں دیکھوں گا، اچھی تصاویر دیکھوں گا، اچھی ویڈیو دیکھوں گا، اچھے پروگرام دیکھوں گا، تو اس کے اثرات روح کے اندر ہوں گے۔ اگر میں بری دیکھوں گا، کوئی واہیات فلمیں دیکھوں گا، یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں دیکھوں گا، یا کوئی ظلم ستم دیکھوں گا، اس کے اثرات بھی میرے روح کے اوپر اندر آپ کہتے ہیں وہ ثبت ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح جو کچھ میں کروں گا، کیونکہ یہ تمہارا جو دماغ ہے، جو جسمانی دماغ ہے، یہ دماغ جو ہے یہ روح کو لے کے چلتا ہے، اور روح جو ہے اس کا جب یہی وجہ ہے کہ جب اس جسم سے نکلے گی تو وہ پوری شخصیت کو ساتھ لے کے جائے گی۔ اس کے اوپر علماء کا اتفاق ہے کہ جب انسان جاتا ہے اس دنیا سے تو وہ خالی وہ جو روح آئی تھی جس کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا دنیا کا، اس طرح نہیں جاتی وہ
وہ پوری شخصیت کے ساتھ جاتی ہے. یعنی آپ کے جو شخصیت آپ بنے، آپ نے جس طرح زندگی گزاری، اس کے جو اثرات آپ کے اوپر غالب ہوئے وہ آپ کی روح پہ بھی غالب ہوئے. ٹھیک ہے. اب وہ روح جو ہے جب جائے گی تو وہ ساری چیزیں ساتھ لے کے جائے گی، اور اسی کا پھر حساب ہونا، ورنہ تو حساب ہی نہ ہونا. اگر سارا کچھ جسم نے کیا ہے اور روح جو ہے وہ صاف ستھری چلی گئی ہے اور پوری شخصیت نہیں گئی، تو پھر حساب کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو جس کا ذکر قرآن میں ذکر ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے، اس کا تو پھر کوئی لاجک نہیں بنتی نا، کہ وہ روح کہے گی جی میرا قصور کیا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا نا، یہ تو اس جسم نے کیا جو میں چھوڑ آئی ہوں، وہ مٹی میں پڑا ادھر قبر میں. تو اس لیے غالب امکان یہی ہے کہ یہ روح جو ہے پوری پرسنالٹی کے ساتھ جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مختلف حدیث کے اندر علماء کرام بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پہ وہ حساب کتاب ہوگا، ماں باپ بھی نظر آئیں گے، بہن بھائی بھی نظر آئیں گے. ان شارٹ یہ ہے کہ روح جو ہے وہ نیک آتی، ہم اس کو پراگندہ کر دیتے ہیں یا ہم اس کو کیئر کرتے ہیں، اور وہ ساری شخصیت کے ساتھ، یعنی امتیاز جب جائے گا دنیا سے تو امتیاز جائے گا. اس لیے کہتے ہیں یہ میت پڑی ہے، یعنی میری میت پڑی ہوگی تو مجھے لوگ یہ نہیں کہیں گے امتیاز پڑا ہے وہاں پہ نا، وہ کہیں گے میت پڑی، امتیاز کی میت پڑی ہے. ڈیڈ باڈی آف امتیاز از لائنگ دیئر، نوٹ امتیاز، بیکاز امتیاز ہیز ٹریولڈ بیک ٹو اللہ. تو وہ کیا گیا ہے، وہ روح گئی ہے نا پوری شخصیت کے ساتھ. اچھا، اب میں جو آج کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی روح سے بات کیا کریں. روح کو عام زبان میں، اگر سمپل آپ کی زبان میں یا دنیا کی زبان میں بات کروں تو اس کو ضمیر کہہ لیں آپ. ضمیر کہتے ہیں اس کا ضمیر زندہ ہو گیا. وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کا دماغ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور اس کا جو روح ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. روح بری بات کبھی نہیں کہے گی کہ آپ کو مس گائیڈ نہیں کرے گی کبھی بھی. البتہ یہ ہے کہ جب آپ روح کی جو نیکی ہے، اس کی جو پاکیزگی ہے، اس کو دباتے رہیں گے اور دماغ کو استعمال کر کے آپ اس کو بھی پراگندہ کر لیں گے، تو پھر ظاہر بات ہے وہ بھی آپ کے ساتھ چلے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر آپ نے تو اوور کم کر لیا نا اس کے جو اچھے اثرات تھے اس کو آپ نے دبا دیا ہے. تو اس لیے روح سے رابطہ رکھا کریں، روح سے ہم کلام ہوا کریں، یہ ذہن میں رکھیے. میں یہی آج کا میرا موضوع بھی ہے. وہ کیسے کرنا ہے؟ کام کرنے لگا ہوں تو میں فون ایسے ایک دم رابطہ کروں اپنے اندر، کیونکہ روح میرے اندر موجود ہے، کہیں سے اس کو بلانا نہیں پڑے گا، کوئی ٹائم نہیں لگے گا. ان اسپر آف مومنٹ آپ روح کے ساتھ رابطے میں آ جائیں گے. جب آپ روح کو یاد کریں گے، روح کے ساتھ رابطہ کریں گے اور کوئی کام کرنے لگیں گے تو اس سے جب مشورہ کریں گے تو وہ فوراً اندر سے جواب آپ کو پوزیٹیو آ جائے گا، نیگیٹو نہیں آئے گا. یہ ذہن میں رکھ لیجیے، نیگیٹو آپ کا دماغ دے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے رابطہ کیا کریں آپ روح سے. روح سے اس لیے رابطہ ضروری کہ آخر میں اسی نے رہ جائے نا، دماغ ادھر رہ جائے گا، دماغ ادھر گل سڑ جائے گا، مٹی کھا جائے گی، کیڑے کھا جائیں گے قبر کے اندر. تو روح نہیں جانا ادھر، اصل ساتھی آپ کا روح ہی ہے. اسی طرح اگر جیسے میں نے پہلے کہا کرتا ہوں اپنی میری کچھ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے فوری ہر وقت رابطہ نہیں کر سکتے روح کے ساتھ، تو ایسے کیا کریں کہ رات کو اپنی روح کے ساتھ مشورہ کیا کریں سونے سے پہلے. جب بستر پہ لیٹے، ٹھیک ہے، تو روح سے مشورہ کریں کہ جناب مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آج کیا غلط کیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنے دماغ کو لے جائیں صبح سے لے کے شام تک کی ایکٹیویٹیز کی طرف، اور روح کو اس کی سیر کروائیں، بتائیں کہ کب کیا کیا آپ نے. روح آپ کو بتائے گی کہ آپ نے یہ غلط کیا، آپ نے یہ غلط کیا، آپ نے یہ اچھا کیا. ٹھیک ہے، جب آپ کو روح یہ بتا دے گی تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں آپ جو ہیں روح کے ساتھ کمٹمنٹ کریں کہ جی یہ پچھلا جو ہے میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے سونے سے پہلے. اور اگر کوئی انسان جو ہے کسی کے ساتھ میں زیادتی کی ہے تو وہ جو ہے اگر اس سے رابطہ ضروری ہے تو جسٹ ایک ٹیلی فون کال کرے اور کہ یار آئی ایم سوری، آج میں آپ کے ساتھ میں نے تھوڑا مس بہیو کیا، آئی ایم ریئل سوری. اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا، میں آپ کو بتاؤں. آپ بھی ہلکے پھلکے ہو جائیں گے جب اگلا معاف کر دے گا، اور اگلا بھی کہے گا یار بڑا اچھا انسان ہے، اور اس کی بھی ٹینشن اور سٹریس جو آپ نے اس کو دی تھی وہ فوراً ختم ہو جائے گی، وہ سب بھول جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں آپ کی زیادہ عزت کرنا شروع کر دے گا. یہ آزما کے دیکھیے گا، آپ کسی سے اپنی غلطی کی معافی مانگیں
وہ آپ کی زیادہ عزت کرنی شروع کر دے گا. لیکن بار بار غلطی نہ کریں آپ اسی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی. یہ نہ کہ بھائی ہیبٹ آپ پہلے کچھ کر لیں پھر معافی مانگ لیں، پہلے کچھ کر لیں پھر معافی مانگ لیں. یہ ایسا ہوتا نا کہ ہر بار زیادتی کی ہر بار معافی مانگ لی. ٹھیک ہے، رات کو مہ پی لی، دن کو توبہ کر لی، رند کے رند ہی رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. یہ فارمولہ نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیں معافی جو ہے اس کی کنڈیشن یہی ہے کہ آپ جب معافی مانگیں اس عزم کے ساتھ مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے پروردگار میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، تو وہ پھر معافی ہے. یہ نہیں کہ اگر ذہن میں ہے کہ چلو یار کل پھر معافی مانگ لیں گے، تو کل کس نے دیکھی ہے؟ کل کا ٹائم آنا گارنٹی ہے، کل ہم نے زندہ رہنا ہے، کل موقع ملنا معافی کا. تو آج اللہ توفیق دے رہا ہے تو ہم صحیح معنی میں معافی مانگ لیں اور اس کے بعد پھر تہیہ کریں کہ آئندہ یہ نہیں کریں گے. پھر بھی اگر کبھی انجانے میں کہیں ہو جائے تو پھر معافی مانگ لیں، لیکن پلان کر کے نہ کریں آپ. ٹھیک ہے نا، پلان کر کریں گے تو معافی نہیں ہے، وہ تو آپ چکر دے رہے ہیں نا. تو روح جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گی اس وقت. پھر روح کے ساتھ آپ عہد کریں کہ آپ کل اور آئندہ ایسے غلط کام نہیں کیا کریں گے. ٹھیک ہے، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں جو روح ہے وہ جب بھی آپ کو کام کرنے لگے وہ آپ کو ایسے آ کے ہلکا سا نوک کرے گی آپ کے دماغ میں آ کے، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں نا. ضمیر ہی روح ہے ایکچولی میرے خیال کے مطابق، اگر میں غلط نہیں تو وہ آپ کو نوک کرے گی. ہر کام سے پہلے آپ کو بتائے گی کہ جناب یہ غلط کرنے لگے، کیونکہ آپ کو ہیبٹ پڑ گئی نا مشورہ کرنے کی. جب کسی سے آپ کو مشورے کی عادت پڑ جائے تو جو مشورہ دینے والا ہے، دنیا تو میں بھی یہ دیکھے نا، کسی شخص سے آپ مشورہ کرتے ہیں بار بار کسی چیز کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، یا کام غلط ہو گیا پھر مشورہ کرتے ہیں کہ اس کو کیسے سدھارا جائے. تو ایسی صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو آپ کو مشورہ دینے کی عادت پڑ گئی ہے اس شخص کو. وہ جب بھی آپ کو دیکھے گا کوئی تھوڑا بہت غلطی آپ کریں تو آپ کو خود سے کہہ دے گا یار امتیاز یہ نہ کرو. ٹھیک ہے نا، یہ غلط ہے. اسی طرح روح آپ کے چونکہ اندر موجود ہے، اس کو آپ نہ ڈانٹ سکتے ہیں نہ ڈپٹ سکتے، اس کو دبا کے بٹھا سکتے ہیں آپ کہ چل چپ کرو میں نے تمہاری بات سنتا. لیکن چونکہ آپ نے روح کے ساتھ کمیونیکیشن کر لی ہے، اس کا مطلب آپ کا ضمیر زندہ ہو گیا ہے نا، آپ نیک ہیں بیسیکلی، آپ کا دماغ کنورٹ ہو رہا ہے، اچھائی کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی توفیق سے نا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگے روح اندر سے فوراً آپ کو ہلکا سا ایک سگنل بھیجے گی کہ یو آر گوئنگ رانگ، امتیاز یو آر گوئنگ رانگ، سنبھل جاؤ. تو میں سمجھ جاؤں گا. پھر ایک اسی کو تقویٰ کہتے ہیں نا. پرہیزگاری تقویٰ کیا ہے؟ کانٹے ہیں دائیں بائیں، آپ نے لوز کپڑے پہنے ہوئے، ٹھیک ہے نا، شلوار کی پہنی کھلی. اب ان کانٹوں میں سے آپ نے بچا کے گزرنا ہے، اپنے کپڑوں کو بچانا ہے کہ پھٹ نہ جائیں، کانٹے ان کے ساتھ چبھ نہ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے تقویٰ اور پرہیزگاری. یعنی کانٹے جا بجا بکھرے پڑے. برائی اٹریکشن دیتی ہے. آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہیں جو چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، کتنا رسک میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو. رات کو کلبوں میں جاتے ہیں، رات جاگتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو مودریشن کرتے ہیں نا، مشقت کرتے ہیں، لیکن اس میں اٹریکشن ہے، برائی میں اٹریکشن ہے. اچھا، برائی میں اٹریکشن کب تک رہے گی؟ جب تک آپ کی روح اندر ایکٹیویٹ نہیں ہوئی، آپ کا ضمیر ایکٹیویٹ نہیں ہوا. جب آپ کی روح ایکٹیویٹ ہو جائے گی تو میرا یقین کر لیں کہ آپ جو ہیں آپ کو اچھائی میں اٹریکشن محسوس ہونے شروع ہو جائے گی. آپ کہیں گے یار فلاں جو بندہ ہے اس کی میں نے بیمار پڑا، اس کی میں نے بیمار پرسی کرنے جانا ہے، فلاں جو شخص ہے اس کی میں نے مدد کرنے جانا ہے، فلاں جو ہے اس کو میں نے تعلیم دینے جانا ہے، فلاں میں کوئی کام اچھا صلح کرانے جانا دو بھائیوں کے درمیان. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہو جائے گی. یعنی جب آپ کی روح آپ کے فیصلوں پہ غالب ہو جائے گی تو یقین کریں، میں آپ کو 100% سے زیادہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو ہیں ہر کام آپ کا پھر آپ کو مزہ آنے لگے گا. آپ نماز پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا، آپ تلاوت قرآن پاک پڑھیں گے کریں گے تو اس میں آپ کو مزہ آئے گا. آپ کسی کی مدد کریں گے تو ساتھ فوٹو چھوٹے نہیں اتاریں گے نا، بالکل، کیونکہ آپ نے اشتہار تو لگانا نہیں، آپ تو کام کر رہے ہیں کسی اور کے لیے، آپ تو نیکی کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے، نبی پاک کے حکم کی وجہ سے. تو پھر آپ اشتہار نہیں لگاتے، کیونکہ آپ کو کسی اور کو نہیں دکھانا کچھ. آپ کو فیس بک پہ نہیں لگانا اس کو نا، آپ کو ٹویٹر پہ نہیں لگانا، آپ کو اخبار میں نہیں دینا کہ جی امتیاز صاحب جی جناب کسی غریب کو یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں.
یہ دے رہے ہیں آپ، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، تو وہ دے رہے ہیں آپ. تو آپ کو اتنا اطمینان ملے گا، اتنا سکون ملے گا. نیکی میں بڑا سکون ہے، میں آپ کو بتاؤں. یہ دونوں کیفیات سے ہر بندہ گزرا ہوگا. آپ جب برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو گناہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یا وہ خوشی بعد میں نہیں رہتی، وہ عارضی سی خوشی ہوتی ہے. نیکی جب آپ کرتے ہیں اس کی لذت محسوس ہوتی ہے آپ کو، اور پچھتاوا نہیں محسوس ہوتا. اس برائی کرتے ہیں تو بعد میں پچھتاوا فیل کر رہے ہوتے ہیں آپ، اور جب بھی یاد کرتے ہیں آپ ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ کو پچھتاوے نظر آ رہے ہوتے ہیں. جبکہ نیکی جو کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ اکمپلشمنٹ محسوس کر رہے ہیں، ایک اندر سے ایک خوشی سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ایک سیٹسفیکشن سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ آئی ڈیڈ سم تھنگ گڈ. تو یہ محسوس ہوتا ہے اس وقت. تو یہ جو پریکٹس ہے روح سے ملاقات کی. اچھا، اب اس کو روح کو مزید طاقت کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ نمازیں پڑھیں، 5 وقت کی نماز کم از کم ضرور پڑھیں. قرآن مجید کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ، چاہے پتہ ہو کہ میں اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ نماز میں خشوع خضوع کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز میں جتنی آیات ہیں، جو سورہ پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ آپ سیکھ لیں، تاکہ آپ کو پتا ہو میں اللہ سے کیا کلام کر رہا ہوں. کیونکہ اگر ترجمہ نہیں، خالی عربی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ پتہ نہیں ہوگا نا، پھر خیالات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، خشوع خضوع نہیں رہتا. خیالات ادھر ادھر نہیں ہوں گے اگر آپ کو پتا اس کا کہ میں کیا بول رہا ہوں. پھر آپ اس طرف ہو، ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے خیالات ادھر ادھر نہیں ہو رہے، کیونکہ مجھے پتا ہے میں کیا بول رہا ہوں، میں آپ سے کیا ہم کلام ہوں. تو یہ صورتحال اس کے اندر ہوگی. اس طرح جب قرآن پاک تلاوت کریں تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ساتھ آپ ضرور پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ بھی میں کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. اس کا اثر آپ کے اوپر ہوگا. بی پریکٹیکل، تھیوری تک نہ رہیں، کیونکہ حساب کتاب ہونا ہے پریکٹیکل کا، حساب کتاب ہونا اعمال کا، حساب کتاب اس چیز کا ہونا ہے. تو جب تک آپ پریکٹیکل نہیں ہوں گے ہر چیز کے اندر، عبادات کے اندر بھی اور اپنے ڈیڈز کے اندر بھی، اس وقت تک اس کا صحیح فائدہ نہیں ہوگا. انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا بھی خیال رکھیے، عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.